ہماری جو دینی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دینی ذوق شوق ہمارے ساتھیوں میں، بزرگوں میں، ہمارے عز و اقارب میں، ہمارے ملنے والے جتنے بھی ساتھی ہیں ان میں دینی ذوق شوق جو ہے وہ پیدا کیا جائے۔ آؤ واقعہ کربلا پیش کر کے، حضرت صدیق اکبر کی قربانیوں کو پیش کر کے، حضرت عثمان غنی کا اشار پیش کر کے، جو بھی طریقہ آپ مناسب سمجھتے ہیں ان تمام طریقوں کو بروئے کار لا کر آج کی اس محفل کی ضروریات کو آپ ایسے انداز سے، مرغوب انداز سے پیش فرمائیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ سنور جائے۔ جناب قبلہ شاہ صاحب برطانیہ میں کئی سالوں سے تبلیغ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، ان کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی، لیکن دن رات وہ دین کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو بھی دور کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ترقی عطا فرمائے۔ تو یہ پیر صاحب کے ساتھ ان کی محبت ایسی ہے کہ جب بھی آپ ان کو یاد فرماتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں تو یقیناً طویل سفر کر کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، مگر آپ کے چمکتے ہوئے چہرے اور آپ کا جو ذوق ہے وہ یقیناً ان کو مجبور کرے گا کہ وہ آپ تقریر فرمائیں گے۔ ایسے نہیں، میری بات سمجھ نہیں سکے، آپ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو بکھی شریف کی سرزمین کے ساتھ تعلق رکھنے والی وہ آواز اور وہ شخصیت جنہوں نے پوری دنیا میں واضح کر دیا ہے کہ لوگوں جب دین کا مسئلہ ہوگا، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہوگا، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہوگا، اہل بیت کی ناموس کا مسئلہ ہوگا، تو اس پر کبھی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے۔ جس فورم پہ کسی نے آواز دی ہے تو وہاں پہ اگر کوئی نظر آیا تو وہ سید عرفان شاہ مشہدی ہے۔ جو جس فورم پر بھی کسی نے آواز دی ہے تو ایسے بینچ پر ہے، ایسے ڈائس پر اگر کوئی شخصیت اہل سنت و جماعت سے نظر آنے والی ہے تو حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ ان کا ایک عظیم جامعہ، مرکز اہل سنت، مرکز علم و عرفان، جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف، جو اپنی مثال آپ ہے، الحمدللہ بفضلہ تعالی تقریباً پوری صدی سے وہ اپنے فیضان کو تقسیم کر رہا ہے، اور اس کی نشانیاں ایک نہیں ہزاروں نشانیاں ہیں۔ اور حضرت حافظ الحدیث جلال الملت والدین حضرت علامہ پیر سید جلال الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کے گھر سے اٹھنے والی آواز وہ ہے جو صرف بکھی شریف کے قصبہ میں نہیں بلکہ رب کائنات نے پوری دنیا میں اس آواز کو مؤثر فرما دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ ان کے خطاب سے پہلے حضرت پیر صاحب کے منظور نظر نعت خواں قاری شفیع صاحب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، وہ تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے
ہوئے ہیں دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکھی ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں بوسائے در سے انہیں روکنا تو اے دربان بوسائے در سے انہیں روکنا تو اے دربان خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں نام آنے سے بو بکر و عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں اور آخری شعر قابل توجہ شعر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں خطابت مناظر اسلام حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی آستانہ بکھی شریف ان کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ گزارش ہوگی کہ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند فرماتے ہوئے نعرہ لگائیں اور ان کے بعد خطاب شروع ہوگا نعرہ تکبیر ذوق کے ساتھ نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور عالمی مبلغ اسلام، حضور مناظر اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ پر نور روحانی دینی محفل مبارکہ، عرس مقدس و مبارک، مخدوم المشائخ سید الاولیاء حضرت سخی سید معروف شاہ صاحب خوشابی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، آپ کے عرس مبارک و مقدس کے سلسلہ میں منعقد ہے، اور عالمی مبلغ اسلام شیخ الاسلام والمسلمین حضرت شیخ طریقت علامہ الحاج پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی گنج بخشی ہاشمی دامت برکاتم القدسیہ بانی جمعیت تبلیغ الاسلام UK، سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ جہلم شریف، آپ کی صدارت میں اور قیادت میں آج کا یہ
دینی اور روحانی پروگرام منعقد ہے۔ آپ کے فرزندان گرامی صاحبزادگان بھی تشریف فرما ہے اور طریقہ عالیہ قادریہ نوشہیہ کے خلفائے کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، اور یو کے سے برطانیہ سے حضرت کے ساتھ تشریف لانے والے حضرت مولانا علامہ لیاقت حسین صاحب نوشاہی ناظم اعلیٰ جمعیت تبلیغ الاسلام یو کے، اور حضرت مولانا قاری محمد بلال صاحب نوشاہی، اور علامہ مولانا سلیمان لیاقت صاحب حافظہ اللہ، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منور صاحب مدظلہ، کثیر تعداد علماء کرام تشریف فرما ہے، اور علاقہ بھر سے خوشاب سے ہمارے اہل سنت و جماعت خطبہ علماء کرام قائدین وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ حضرت کی صدارت میں قیادت میں منعقد ہونے والی اس تقریب پاک کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور دور دراز سے جو لوگ یا قریب سے اس عرس مقدس کی محفل میں عقیدت و محبت کے ساتھ حاضر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اس ولی کامل کی روح مقدس کا صدقہ اور ان کی ولایت کا صدقہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سب کو دین دنیا کی حاجات میں اپنے خزانہ غیب سے حظ وافر عطا فرمائے۔ محترم حضرات، حضرت سخی سید معروف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر خوشاب میں آپ مزار مقدس کی زیارت کرتے ہیں اور صدیوں سے کر رہے ہیں۔ آپ ایسی ہستی ہیں جن کو تقریباً 400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور آپ کی عظیم دینی ملی اسلامی دینی روحانی خدمات ہیں جس کا پورا زمانہ معترف ہے۔ اور آج میں حضرت پیر صاحب قبلہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے بھی اسی جگہ تقریباً 15-16 سال پہلے آکر نے محفل نعت میں حاضری دی تھی اور یہاں تقریر بھی کی تھی، اور اس سے پہلے خوشاب شہر کی دیگر مساجد میں بھی دوسرے دربار شریف بادشاہ صاحب کے دربار پر وہاں بھی میں نے حاضر ہوا اور دینی دعوت اور پیغام پیش کیا تھا۔ لیکن ان پروگراموں میں اور یہاں جب میں حاضر ہوا اور آج کی جو پوزیشن ہے اس میں بڑا واضح فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جب پہلے میں حاضر ہوا تھا یہاں مسجد شریف نہیں تھی اور بہت تھوڑا انتظام تھا یہاں ایک طرف نماز پڑھنے کا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے اسلام آباد میں کیپٹل میں بڑی بڑی مساجد بنی ہوئی ہیں ایک مکمل نقشہ کے تحت، اور اس انداز سے مسجد شریف آپ یقین کریں کہ اس کے اندر کا جو ماحول ہے، بڑے سے بڑے شہروں میں کراچی میں اسلام آباد میں لاہور میں جو مساجد بنی ہوئی ہیں جس پہ بڑا سرمایہ خرچ کر کے وہاں کے تجار بڑے بڑے تاجر بزنس مین اس میں حصہ لیتے ہیں اور ایسی مساجد بنا سکتے ہیں۔ خوشاب میں یہ مضافات میں آپ کو پتہ ہے سرگودا روڈ پر یہ شہر سے کچھ الگ ماحول ہے تھوڑا، لیکن آپ اس مسجد شریف کو دیکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس عظیم مرکز پر، اس مرکز کی شایان شان اللہ کا گھر ہے جو مکمل ہو چکا ہے، اور ابھی اس کا مینار تعمیر ہو رہا ہے،
جہاں تک میری نظر جاتی تھی میں نے اوپر دیکھا ماشاءاللہ مینار بہت بلندیوں پر ہے اور ابھی 100 فٹ پر یا اس سے زیادہ تک وہ تعمیر ہوگا۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ مسجد شریف حضرت کے عالمی مبلغ اسلام کے خدام میں سے ایک خادم جن کا نام ہے محترم جیلانی صاحب اور ان کے بھائی محترم غلام مصطفیٰ صاحب، یہ فیملی ہے وہاں UK میں اور پیچھے ان کا تعلق لالا موسیٰ کے ساتھ ہے۔